بہار کا موسم آیا، رب کو راضی کرنا ہے، رمضانوں میں نیکی کر کے دامن اپنا بھرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت بخشی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عطاؤں کی خصوصی نوازش ہوتی ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نفلی عبادات کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس پورے مہینے میں عموماً اور خصوصاً آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصاً دعاؤں کی قبولیت کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی مزید کثرت کر دیتے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور گر گڑا کر دعا کرتے۔ اس ماہ میں نہایت محتاط رہتے، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا جو قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اس گھڑی میں ذکر کرنے والوں میں سے ہونے کی استطاعت ہو جائے تو ذکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اسی طرح فرمایا، جب شب کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخشش دوں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں بلا شک و شبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 والد کی اپنے اولاد کے حق میں دعا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد قبول ہونے والی دعا غائب کی دعا ہے، غائب کے لیے۔ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو مقرر فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے بھی ایسا ہی نصیب ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی پورے آداب اور شرائط کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق دی گئی، تو سمجھ لو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بات ہے یہ ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خیر و عافیت والی دعائیں مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تاکہ ہر معاملے میں عافیت والا معاملہ ہو۔ یہ دعائیں کا جو ہے خصوصی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس لیے دعا جو ہے ایک مستقل عبادت ہے۔ فرمایا، الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں تاکہ جو ہماری مشکلات ہیں، پریشانیاں وہ دور ہوں اور عافیت والا معاملہ ہو۔ تو رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو معاملات ہیں، مشکلات ہیں، تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دعا جو ہے زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔